السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے ایم راحت کی پراسرار ہارر کہانی جس کا عنوان ہے خواہش ناتمام۔ یہ کہانی ہے ایک بند آصف زدہ حویلی کی۔ یہ کہانی ہے ایک عیاش مرد حوث کی جو حسینوں کا شکاری تھا۔ انتقام، دولت کی حوث، دوستی کے رشتے کے گرد گھومتی یہ کہانی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے لندن کی پر رونق فضاؤں میں زندگی کے 18 برس گزارے تھے۔ یہاں کی حسین زندگی نے کبھی مہلت ہی نہیں دی کہ اپنے وطن کے بارے میں سوچتا۔ والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ والد صاحب نے ایک طویل عرصہ تجرد کے عالم میں گزارا۔ لوگوں نے، عزیز و اقارب نے بہت مجبور کیا تھا کہ دوسری شادی کر لیں، لیکن والد صاحب کا خیال تھا کہ میری دوسری ماں میری زندگی کے لیے قہر بن جائے گی۔ چنانچہ ایک طویل عرصے تک وہ انہیں ٹالتے رہے۔ پھر کسی نے ایک خوبصورت سی لڑکی والد صاحب پر مسلط کر دی۔ تجرد کی زندگی گزارنے والے غفور احمد صاحب اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے میری بہتری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مستقل لندن میں رکھا جائے اور وہیں میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا جائے۔ کچھ ہمدردوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ نئی بیوی کی اولاد بالآخر میری اہمیت ختم کر دے گی اور جائیداد وغیرہ اس کے نام ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے میری بہتری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مستقل لندن میں رکھا جائے اور وہیں میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا جائے۔ کچھ ہمدردوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ نئی بیوی کی اولاد بالآخر میری اہمیت ختم کر دے گی اور جائیداد وغیرہ اس کے نام ہو جائے گی۔ والد صاحب نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جائیداد اور کاروبار کا ایک بڑا حصہ میرے نام کر دیا جائے اور میرا کاروبار اس کاروبار سے الگ ہو جائے جو والد صاحب کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور میں 11 سال کی عمر میں ہی صاحب جائیداد اور صاحب کاروبار بن گیا۔ اس کاروبار کا مکمل انتظام ایک نیک نفس شخصیت ظہیر علی کے سپرد کر دیا گیا، جو پوری محنت اور جاں فشانی سے اسے ترقی دینے میں کوشاں ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں لندن آ گیا اور ایک ہندوستانی شہزادے کی مانند زندگی گزارنے لگا۔ یہ عمر چھوٹی تھی، لیکن لندن کی آزاد فضاؤں نے مجھے 6 سال کے عرصے میں جوان کر دیا۔ 18 سال کی عمر تھی جب ایک 28 سالہ خادمہ جوزیفائن نے، جو میری کوٹھی کی نگراں تھی، مجھے عورت سے روشناس کرایا۔ جوزیفائن نے اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ چندی ماہ کے بعد وہ کیتھرائن کو لے آئی، جو صرف 19 سال کی تھی۔ لیکن یہ جوزیفائن کی حماقت تھی کہ اس نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ کیتھرائن نے جوزیفائن کی حیثیت ختم کرا دی اور اس کے بعد 8 ماہ تک وہ میری ذات پر حکمران رہی۔ لیکن اب مجھ پر زندگی کے رموز کھلتے جا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا صرف جوزیفائن یا کیتھرائن تک ہی محدود نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس سنسار میں۔ چنانچہ میں خود آگے بڑھ کر یہ سب کچھ حاصل کرنے لگا، اور لندن کے فراخ ماحول میں کچھ حاصل کر لینا مشکل کام نہیں تھا۔ دولت کی فکر نہیں تھی، میرا اپنا کاروبار بہت وسیع تھا۔ والد صاحب دوسری شادی کر کے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر میرے مینیجر ظہیر علی صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ میری دوسری ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور والد صاحب شدید بیمار ہیں۔ لیکن یہ اطلاع میرے لیے کیا دلچسپی رکھتی، میں نے اسے پڑھا اور ضائع کر دیا۔ دوسری ماں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے جائیداد کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اب تو میں والد صاحب کو بھی تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ کمی کس چیز کی تھی جو فضول باتوں کو یاد رکھا جائے؟ مجھے تو اس وقت بھی کوئی احساس نہیں ہوا جب مجھے والد صاحب کے انتقال کا تار ملا۔ میں اس وقت میری کے ساتھ محو عیش تھا۔ پرتگال کی قیمتی شراب کے 2 جام اور اسپینی لڑکی ڈیلا شاہم کے ساتھ عیش۔ میں نے تار پھاڑ کر پھینک دیا۔
اور ڈیلا کے ساتھ دادیش دینے لگا۔ بس اتنی سی بات۔ یوں 18 سال گزر گئے۔ ہر چند لندن کی زندگی کو میں دن رات اپنے بدن کا خون دے رہا تھا، لیکن خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بے انتہا دولت تھی، اور دولت خون کم نہیں ہونے دیتی۔ اب تو میں جوان ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ تو بچپن کی بات تھی، ابھی تو جوانی کے قصے باقی تھے، لیکن واقعات کے بھنور انسانی قوت کے تابع نہیں ہوتے۔ بالآخر مجھے اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ ظہیر علی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنا کاروباری نظام اپنے بیٹے منور علی کے سپرد کر دیا تھا۔ منور علی نے مجھے لکھا کہ چند قانونی پیچیدگیاں ہو گئی ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے میری وطن واپسی ضروری ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، لیکن میرے ہندوستانی دوست حامد رضا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، آخر تمہیں وطن سے اتنی الجھن کیوں ہوتی ہے؟ یہ رنگ رلیاں وہاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ گدھے ہو بالکل، حامد رضا ہنس کر بولا۔ وہ کیوں؟ کہ تمہیں ہندوستان بالکل یاد نہیں رہا؟ کسی حد تک۔ بے وقوف آدمی، جو لطف وہاں کی فضاؤں میں ہے، یہاں کہاں؟ حسین اور کنواریاں ایک نیا جہاں رکھتی ہیں، تم لندن بھول جاؤ گے۔ یہاں کی لڑکیوں میں کیا رکھا ہے؟ میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ اب تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ چل کر دیکھ لو، واپس بھی آ سکتے ہو۔ لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بھائی، اگر تم تسلیم کرو تو ایک بات کہوں؟ حامد رضا بولا۔ ضرور کہو۔ میں تو یہاں بھی تمہارے ہی ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، وہاں بھی میرا بوجھ تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ سوچ لو، یہ مت کہنا کہ میں تمہیں بے وقوف بنا کر کھا رہا ہوں، حامد رضا نے کہا، اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس اتنی سی بات؟ تو میرا دوست ہے حامد، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس دولت بہت ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بات تو ہے، یہاں تمہیں سمجھانے بجھانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں تمہارے عزیز و اقارب ہوں گے۔ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن یار تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ میری زمین اور جائیداد کے جھگڑے تمہیں نمٹانے ہوں گے۔ یوں سمجھ لے تو میرا قائم مقام ہوگا، اور میں صرف آزادی پسند کروں گا۔ مجھے منظور ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے ملازم رکھنا ہوگا، تاکہ میری ایک قانونی حیثیت بھی ہو جائے۔ اگر تو اس میں خوش ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اور پھر 2-3 دن کے اندر اندر رضا کو میں نے وہ حیثیت دے دی جس کا اس نے اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس ضروری تیاریاں کر کے ہم چل پڑے۔ 18 سال کے بعد وطن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ بچپن کی بہت سی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ عزیز و اقارب کی ایک فوج نے میرا استقبال کیا تھا، رشتے گنوائے گئے تھے۔ میں نے اخلاقاً ان سب باتوں کو برداشت کیا، اور کئی دنوں تک ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا۔ شہر میں میری ایک عظیم الشان کوٹھی تھی، اور اس کے اطراف میں میرے عزیزوں کے مکانات پھیلے ہوئے تھے، جو دن رات حملہ آور رہتے تھے۔ چند روز تو میں نے انہیں برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد ان سے خشک رویہ اختیار کر لیا۔ میں نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اب اپنی کاروباری مصروفیات پر توجہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے وہ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ طرح طرح کی باتیں ہوئیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ کب تھی؟ ظہیر علی کے بیٹے منور علی نے مجھ سے ملاقات کر کے کاروباری تفصیلات بتائیں، اور میں نے حامد رضا کو پیش کر دیا۔ ان کی حیثیت میری مانند ہے، جو کچھ کرنا ہے ان سے مدد لو، میں ذرا آزادی پسند ہوں۔ بہتر جناب، جہاں میری ضرورت پیش آئے میں ساتھ ہوں، تم اپنی ساری الجھنیں ان سے کہہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا بوجھ حامد رضا کے کندھوں پر رکھ دیا۔ ان سارے کاموں سے نبٹ کر میں نے حامد رضا سے کہا، یار یہ تو سب کچھ ہو گیا، لیکن اب میرے لیے بھی تو کوئی بندوبست کرو۔ صبر کرو میری دوست، ذرا سے حالات تو قابو میں آ جائیں، باقی بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ اپنی جاگیر گھوم آؤ۔ مشورہ تو ٹھیک ہے، منور علی سے کہہ کر میرے لیے بندوبست کر دو، میں عدل پور جاؤں گا، میں نے کہا، اور حامد رضا نے گردن ہلا دی۔ عدل پور مجھے یاد تھا، ہم وہیں رہتے تھے بچپن میں۔
ضروری تیاریوں کے بعد میں عدلپور روانہ ہو گیا۔ وہاں کے کارندے کو میری آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ سیدھے سادے قصبے کے ماحول میں رہنے والوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے بچپن کے واقعات یاد آنے لگے۔ ہماری ایک حویلی بھی تو تھی یہاں، میں نے دلاور خان سے پوچھا۔ پہلی کوٹھی کی بات کر رہے ہیں سرکار؟ ہاں، وہ جوں کی تو ہیں، اب تو اس کے قریب بھی کوئی آبادی نہیں ہے، دلاور خان نے بتایا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ سرکار بھول گئے؟ بچپن کی بات ہے، وہ حویلی آصف زدہ ہے۔ آصف کیا چیز ہوتی ہے؟ جن بھوت سرکار، یہ بات تو آپ کے دادا کے زمانے سے مشہور تھی۔ پہلی حویلی تو 100 سال سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ اوہ، لیکن میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے سرکار کا؟ مجھے تنہائی پسند ہے، اگر حویلی پسند آئی تو ممکن ہے میں وہیں قیام کروں۔ ارے نہیں سرکار، ہمارے بڑے تو پاگل نہیں تھے جو پہلی حویلی کو اس طرح چھوڑ دیتے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے دلاور خان، میں اس حویلی کو دیکھوں گا، مگر کوئی آپ کے ساتھ وہاں جانے کو تیار نہیں ہوگا سرکار۔ کیا مطلب؟ بڑے ڈراؤنے قصے ہیں وہاں کے، سارا سال ہو گئے لوگ وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے ذہن میں حویلی جانے کا بھوت سوار ہو گیا، لیکن دلاور خان نے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے وہاں کسی کو جانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں تیاریاں کر کے چل پڑا۔ بچپن میں ایک بار میں نے یہ حویلی دیکھی تھی اور میرے ذہن میں اس کے خط و خال جاگ رہے تھے۔ حویلی آبادی سے تقریباً 3 میل دور تھی۔ میں یہ فاصلہ طے کر کے بالآخر پہلی حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ میرے اجداد کی تعمیر کی ہوئی یہ پرشکو عمارت آج بھی جوں کی توں موجود تھی۔ اس کے بڑے دروازے پر ایک قفل پڑا ہوا تھا جس کی چابی بھی اس کے نزدیک ہی لٹکی ہوئی تھی۔ تقریباً 8 انچ لمبی اس چابی سے میں نے تالا کھولا اور وزنی کے واڑوں کو دھکا دیا تو وہ کھل گئے۔ اندر کی فضا میں کوئی سیلن، کوئی گھٹن نہیں تھی۔ انتہائی مضبوط، پائیدار اور وسیع حویلی تھی۔ میں اس کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ بلا شبہ یہ ویران حویلی ہیبت ناک تھی۔ اسے دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا احساس ہوتا تھا، تاہم میں خوفزدہ نہیں تھا۔ پوری حویلی کا جائزہ لینے میں کافی وقت صرف ہو گیا، پھر میں اس کے پائیں باغ کی طرف نکل گیا۔ اجاڑ باغ میں بہت سے درخت تھے، لیکن خشک اور سوکھے ہوئے۔ کسی درخت میں کوئی نئی کونپلیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ اسی سمت ملازموں کے مکانات بھی تھے، لیکن ایک مکان کی چمنی سے دھواں نکلتے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اس ویران حویلی میں کسی کا وجود میرے لیے حیرت ناک تھا۔ اگر میں نے مشرق کی فضا میں زندگی گزاری ہوتی تو ممکن ہے یہ قصے میرے لیے بھی اتنے ہی ہیبت ناک ہوتے جتنے مقامی لوگوں کے لیے، لیکن میں ان فضولیات سے دور ہی رہا تھا، اس لیے مجھے ان سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ چنانچہ میں اس چھوٹے سے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے مکان کے بند دروازے پر دستک دی اور چند ساتھ انتظار کرتا رہا۔ دوسری بار دستک دینے پر اندر سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں نے بھاری آواز میں کہا، اور چند ساتھ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا باہر نکلا تھا، اور اس کے بعد درمیانے قد و قامت کا ایک دیہاتی جس کے خد و خال سادہ سے تھے، وہ معصوم نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جی سرکار، اس نے مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ لالو ہے ہمارا نام سرکار۔ اس ویران حویلی میں تنہا رہتے ہو؟ ہاں سرکار۔ کس کی اجازت سے یہاں رہتے ہو؟ اجازت تو کسی سے نہیں لی ہے، مائی باپ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو ہم یہاں رہنے لگے، پھر یہاں اور تو کوئی آتا ہی نہیں۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ بس سرکار، سامان لے آتے ہیں بستی سے اور یہیں پکا لیتے ہیں۔ پر آپ کون ہیں سرکار؟ اس نے عاجزی سے پوچھا۔ مجھے اس کی سادہ نگاہیں اپنا جائزہ لیتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ میں اس حویلی کا مالک ہوں۔ آپ؟ اس نے حیرانی سے کہا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بڑے سرکار کے پوتے ہوں گے آپ؟ کون بڑے سرکار؟ سرکار حمید الدین خان صاحب، اس نے کہا، اور میں نے گہری سانس لی۔ در حقیقت یہ میرے دادا کا نام تھا۔
تمہارا خیال ٹھیک ہے، دھنیہ واد سرکار۔ کسی نے اس حویلی کی خبر تو لی، ورنہ اس خاندان کے دوسرے لوگ تو اسے بھول ہی گئے تھے۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو لالو؟ میں نے پوچھا۔ ہم بھی پرکھوں سے یہاں رہتے تھے سرکار، ہمارے ماتا پتا بھی یہیں رہتے تھے، ہم نے اسی حویلی میں جنم لیا تھا، سرکار کے خادموں میں سے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے ماتا پتا کہاں ہیں؟ مر گئے بیچارے، اب اس سنسار میں ہمارا کوئی نہیں ہے، اکیلے رہ گئے ہیں۔ آپ مائی باپ ہیں، ہمارے مالک ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو یہیں پڑے رہیں گے، ناراض ہوں گے تو کہیں چلے جائیں گے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور غور سے لالو کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ میرے ساتھ آگے بڑھایا۔ میں اسے ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گیا۔ لالو، اگر میں یہاں رہنا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ ارے سرکار، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مالک ہیں آپ، اور مالک ہو کر نوکروں سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولا۔ یہاں میرے لیے ضروری چیزوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ جو حکم دیں گے سرکار۔ سوچ لو لالو، تمہیں میرے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پرکھوں سے آپ کے غلام ہیں مائی باپ، یہ تو لالو کی خوش نصیبی ہوگی کہ اس کے مالک اس سے پھر کوئی کام لیں۔ وہ بولا۔ میرے کھانے پینے کا بندوبست سب ہو جائے گا سرکار، اس کے علاوہ ایک کام اور، میں نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور سوالیہ نگاہوں سے لالو مجھے دیکھنے لگا۔ لالو، تمہیں میرے لیے بستی کی خوبصورت لڑکیوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اس کام کے عوض جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ لالو دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بھی ہو جائے گا سرکار، وعدہ کرتا ہوں۔ ارے جیتے رہو لالو، اگر یہ بات ہے تو تم میرے نوکر نہیں دوست ہو، لیکن دیکھو یہ کام رازداری سے چلنا چاہیے، میں تمہیں اس کی ترکیب بتاؤں گا۔ اب تم یوں کرو کہ اس حویلی میں ایک عمدہ سا کمرہ میرے لیے صاف کر دو۔ آئیے سرکار، ہم آپ کو آرام کی جگہ بتائیں، وہاں سب کچھ موجود ہے، لالو نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس آدمی کے مل جانے سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ لالو جس کمرے میں مجھے لے گیا اسے میں نے نہیں دیکھا تھا، یہ ایک خوابگاہ تھی اور اس میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر موجود تھا، ہر چیز کرینے سے سجی ہوئی تھی۔ بیٹھ جاؤ میرے دوست، لو پہلے یہ پیسے رکھو اور میری ضروریات کا سامان خرید لاؤ، تمہیں میرے لیے سب کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں لالو، یہ تو بتاؤ یہ حویلی بستی میں آصف زدہ کیوں مشہور ہے؟ ویران جو پڑی رہتی ہے سرکار، لوگ ایسی جگہوں کو بھوت پریت کا گھر بنا لیتے ہیں۔ تم نے کوئی آصف یہاں دیکھا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکار، یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں آیا، لوگوں کا جس کا جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ ہاں یہ حویلی ہے بہت عرصے سے ویران اور کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ اتنی عالیشان حویلی خالی کیوں پڑی ہے لالو؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے؟ ہاں سرکار، ایک کہانی سنی تو ہے اس بارے میں، آپ کے خاندان کی کہانی ہے، آپ نے نہیں سنی؟ لالو نے پوچھا۔ نہیں، کیا کہانی ہے، مجھے سناؤ۔ زیادہ تو نہیں معلوم ہمیں سرکار، بس اتنا سنا ہے کہ آپ کے خاندان کے کسی فرد کو چمارن سے عشق ہو گیا تھا، بڑی سندر تھی وہ سسری بھی، نیچ ذات کی ہو کر اونچی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے تک تو یہ عشق خاموشی سے چلتا رہا، لیکن پھر آپ کے خاندان کے اس مرد نے ایک دن اس خوبصورت چمارن کو اچھا جوڑا پہنایا اور گھر لے آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے بڑے خاندان کی اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ چمارن کا ایک بھائی تھا جو بہن کے ساتھ ہی اس حویلی میں آ گیا تھا۔ نہ جانے کس طرح تمہارے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ چمارن ہیں، بس پھر کیا تھا، دونوں بہن بھائی کو زندہ اسی حویلی میں دفن کر دیا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی اس حویلی کو آصف زدہ قرار دے دیا گیا اور تمہارے خاندان کے لوگوں نے اسے خالی کر دیا۔ گویا یہ صرف ایک وہم کی کہانی ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں صاحب جی، ساری کہانی وہم کی ہے۔
लेकिन हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं लालू। वो कैसे सरकार? लालू ने पूछा। इस हवेली को अब और ज़्यादा आसिफ होना चाहिए, लेकिन इसके आसिफ हम और तुम होंगे, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। और गांव की कंवारी लड़कियां उठकर यहाँ आया करेंगी। आसिफ की बात है, कोई क्या कर सकेगा। ये मेरा काम है सरकार, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बस ठीक है, तुम जाओ और पहले खाने पीने का बंदोबस्त करो, इसके बाद हम पहला शिकार करेंगे, मैंने कहा और वो खामोशी से चला गया। रात मैंने इसी हवेली में गुजारी। मुझे तो किसी आसिफ ने नहीं सताया था। दूसरी सुबह लालू ने उम्दा नाश्ता पेश किया। मैं इस सिलसिले में एक दिलचस्प प्रोग्राम बना चुका था और मैंने सोचा था कि हामिद रज़ा को भी अपने इस प्रोग्राम से आगाह नहीं करूँगा। मुमकिन है कि इस पर शराफत का भूत सवार हो जाए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तकदीर मेरी बुराई के जवाब में मेरे लिए बुराई तजवीज़ कर चुकी है और मैं अपने हाथों अपने लिए गला खोद चुका हूँ। दूसरे दिन मैं लोगों को दिखाने के लिए वापस बस्ती पहुँच गया। कारिंदे ने मुझे देखकर शुक्र का सांस लिया। हमने सारी रात जागकर काटी है सरकार, कारिंदे ने कहा। क्यों भाई? मैंने हंसकर पूछा। पूरी बस्ती में एक भी बंका ऐसा नहीं मिलेगा जो इस हवेली की तरफ जाने की हामी भर ले। बस इसीलिए हम परेशान थे कि खुदा न करे कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई मुझे, लेकिन हवेली वाकई आसिफज़दा है। ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए कि मैं हैरान हूँ। है ना सरकार, हमने झूठ नहीं कहा था। अच्छा, अब तो मेरी वापसी का बंदोबस्त कर दो, मैं जा रहा हूँ, मैंने कारिंदे से कहा और इन लोगों को दिखाने के लिए मैं बस्ती से वापस चल पड़ा। लेकिन फिर एक लंबा चक्कर काट कर मैं हवेली पहुँच गया, जहाँ मेरा दोस्त लालू मेरा इंतज़ार कर रहा था। दोपहर का खाना तैयार है सरकार, उसने कहा। दोपहर के खाने की बात छोड़ो, रात के खाने के लिए तूने क्या किया है लालू? मैंने मायनाखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और मेरा मतलब समझकर लालू के होठों पर भी एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। रात के लिए तो ऐसे शिकार का बंदोबस्त किया है सरकार कि रूह भी खुश हो जाएगी। रात आने तो दो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा भाई ठीक है, रात भी कितनी दूर है, देख लेंगे, मैंने कहा और हवेली के मुख्तलिफ गोशे देखने लगा। मैंने फैसला किया था कि थोड़े दिन यहाँ ऐश करने के बाद इस हवेली की मरम्मत करा के इसे फिर आबाद करूँगा। इतनी उम्दा जगह थी कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। शाम हो गई, लालू अपने मकान में मौजूद नहीं था। शायद वो शिकार की तलाश में निकल पड़ा था। देखना ये था कि वो क्या तीर मार कर आता है। वैसे गांव की अल्लड़ दोशीज़ाओं को देखकर मुंह में पानी तो भर आया था। तवील अरसे के बाद मेरी आरज़ू पूरी होने जा रही थी। हिंदुस्तान आने के बाद तो तजर्रुद की ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ी थी। बिलाखिर रात हुई। मैं अपने मखसूस कमरे में बैठा लालू ही का इंतज़ार कर रहा था कि वो आ गया। अरे तुम कब वापस आए? बहुत देर हो गई सरकार। और मेरे काम का क्या हुआ? हो गया सरकार, वो मुस्कुरा पड़ा। और तूने मुझे आकर बताया भी नहीं, मैंने बेसब्री से कहा। रात तो हो जाए सरकार, अभी क्या जल्दी है, खाना खाएं और फिर आराम से अपना शिकार देखें, लालू ने कहा और मैंने एक तवील सांस ली। उल्टा सीधा खाना खाया और फिर लालू की तरफ देखा। तब लालू ने मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं इसके साथ कमरे से बाहर आ गया। कहाँ है वो? मैंने पूछा। बस दूसरे कमरे में सरकार, आइए, वो बोला और मैं इसके साथ हवेली के एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में एक ताबूत रखा हुआ था। लालू ने इसकी तरफ इशारा किया और बोला, इसे खोल लीजिए। ये ताबूत कहाँ से आया? मैंने सवाल किया। बस ये मेरा काम था सरकार, आप इसके बारे में तफसील ना पूछें, इसे खोलें और फिर मुझे बताएं कि मैंने कैसा काम किया है, लालू ने कहा और आगे बढ़कर मैंने ताबूत का कुफल खोल दिया। अंदर निगाह डालकर मैं शुश्ता रह गया था। सुर्ख लहंगे और पीली चोली में एक आतिशी बदन महवे इस्तराहत था। इसके खदोखाल इतने हसीन थे कि इन पर निगाह नहीं ठहरती थी। बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं और इन पर पलकों की झालर लहरा रही थी। चेहरे पर ऐसी आतिशी तमतमाहट थी कि बस
چاند چاہتی تھی۔ میں نے ایسا حسن اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیسی ہے سرکار؟ لالو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا یہ سو رہی ہے؟ بے ہوش ہے، اسے ہوش میں لے آئیں، میں چلتا ہوں، لالو نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے لوچدار بدن کو تابوت سے باہر نکالا اور پھر اسے بازو میں اٹھائے باہر نکل آیا، اور چند ساعت کے بعد میں اپنے کمرے میں تھا۔ یہاں لا کر میں نے اسے باستگی بستر پر لٹا دیا اور پھر پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ میرا دل فرط مسرت سے جھوم رہا تھا۔ چند ساعت کے بعد اس کی پلکیں پھڑ پھڑانے لگیں اور پھر اس نے اپنی گلابی آنکھیں کھول دیں۔ خدا کی پناہ، کیا سحر تھا اس کی آنکھوں میں، کیسی کشش تھی۔ میں دیوانہ ہو گیا، میں مسحور ہو گیا۔ تب اس کی آواز کا ترنم ابھرا۔ تم کون ہو؟ میں سلطان ہوں، میرا نام سلطان ہے۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس۔ فکر مند نہ ہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور میرے ان الفاظ سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ اب وہ پوری طرح جاگ گئی تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ اس نے پوچھا۔ میں۔ اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، اور پھر چھوڑ دو گے؟ نہیں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ میں اس کے مخملی ہاتھ کو سہلاتا رہا۔ پھر میں نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ نام؟ اس نے پرخیال لہجے میں پوچھا اور پھر گردن جھٹک کر بولی، مجھے نہیں پتا، تم ہی مجھے کوئی نام دے دو۔ تمہاری یادداشت کو کیا ہوا؟ میں نہیں جانتی۔ اچھا، میں تمہیں یاسمین کہوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اس نے محبوبانہ انداز میں گردن ہلا دی اور پھر سہارے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اس کے انداز میں کسی قدر سوچ کا عنصر تھا۔ پھر اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ میرا لباس تو نہیں ہے، میں تو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ میرا لباس، اس لباس سے تو دیہاتی پن جھلکتا ہے۔ میں اس کی ان باتوں پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کون ہے اور لالو کہاں سے اٹھا لایا ہے۔ بہرحال اس کے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میں اسے دلاسے دیتا رہا اور پھر میں نے اسے محبت بھری باتیں شروع کر دیں۔ اس نے میری کسی بات کا برا نہیں مانا تھا اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں کسی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تب بھی اس نے بڑی اپنائی سے میری پذیرائی کی، جس کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی۔ میں سرشار ہو گیا اور پھر صبح ہو گئی تھی۔ لالو نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اب کھانے پینے کا معاملہ تھا۔ میں نے خود اسے تلاش کیا، لیکن لالو کا پوری حویلی میں کوئی نشان نہیں تھا۔ پہلی بار میں اس کے کوارٹر میں گیا، لیکن یہاں کئی انچ خاک پڑی ہوئی تھی۔ لالو تو وہاں موجود نہیں تھا اور یوں لگتا تھا جیسے عرصے سے کوئی یہاں نہ آیا ہو۔ یہ کمبخت کہاں اور کیوں بھاگ گیا؟ یہ تو بڑی تشویش کی بات تھی۔ آخر وہ فرار کیوں ہو گیا؟ دوپہر تک انتظار کے باوجود وہ نہ آیا تو میں نے کچن خود تلاش کیا، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ میں پریشان ہو گیا۔ تنہا ہوتا تو گزار بھی لیتا، لیکن یاسمین کی موجودگی۔ کیوں پریشان ہو سلطان؟ اس نے پوچھا۔ یہاں ایک ملازم تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کیا ہم یہاں رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اب نہیں، اب یہاں کیسے رہ سکتے ہیں، لیکن کیا تم میرے ساتھ شہر جانا پسند کرو گی؟ ہاں، ہم شہر چلیں گے، وہ بولی، اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ان آنکھوں میں پتلیوں کے ان درمیان مجھے دو سرخ نقطے نظر آئے تھے، اور ان نقطوں میں ایسی کوئی بات تھی جو مجھے مسحور کر دیتی، اور یوں لگتا جیسے میں اس کے سامنے کوئی کمتر چیز ہوں یا اس کی ذات مجھ پر حاوی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسے شہر لے جانے کی پیشکش بھی میری اپنی نہیں تھی۔ کسی غیر مرئی قوت نے میرے اندر سے یہ الفاظ ادا کروائے تھے جنہیں اس نے منظور کر دیا تھا۔ ان آنکھوں نے مجھے تحریک دلائی اور میں ایک گہری سانس لے کر بولا، ہمیں شہر میں ہی سکون نصیب ہوگا۔ شہر میں تمہاری رہائش گاہ ہے؟ ہاں، ایک خوبصورت کوٹھی۔ تو پھر چلو۔
ہم وہاں چلیں گے، یہ ویران حویلی ہمارے قابل نہیں ہے، یہاں رہنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا ہم ابھی چلیں گے؟ ہاں چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بادل ناخواستہ میں بھی تیار ہو گیا۔ سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، مجھے اس کی نزاکت کا خیال تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ پیدل کس طرح سفر کرے گی، لیکن اس کے باوجود میں باہر نکل آیا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکلتے ہوئے مجھے کمبخت لالو کہیں نظر نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں مر گیا تھا، نہ جانے کیوں بھاگ گیا تھا۔ پھر ایک احساس میرے ذہن میں ابھرا، یہ لڑکی ممکن ہے کہ اسی بستی سے لائی گئی ہو۔ کیا اس کے گھر والے اس کی تلاش میں نہیں ہوں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں دھل لیا جاؤں، کوئی نہیں مانے گا کہ میں کون ہوں، اچھی خاصی مصیبت بن جائے گی۔ اس احساس کے تحت میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ یقین کریں، میرے ذہن سے وہ سوال ہی نکل گیا جو میں اسے کرنا چاہتا تھا۔ عجیب طرح سے وہ میری سوچ پر حاوی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک طویل سفر اور بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے شہر جانے کا بندوبست ہو سکتا تھا۔ اس کی نزاکتیں آڑے نہیں آئی تھیں۔ عزیز و اقارب کے درمیان گھری ہوئی شہر کی کوٹھی میں پہنچ کر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ حسین یاسمین کو اس کوٹھی میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں اسے پوری کوٹھی دکھاتا پھرا۔ یاسمین اس کوٹھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت کوٹھی ہے، لیکن اس کے شایان نشان لباس نہیں ہے میرے پاس۔ لباس کا کیا ہے جانے من، آج ہی بندوبست ہو جائے گا۔ یہ تمہاری بلکہ ہماری خوابگاہ ہے، آرام کرو، میں تمہارے لیے لباسوں کا بندوبست کرتا ہوں، میں نے کہا اور اسے یوں ہی خوابگاہ میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ لیکن جو ہی وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہوئی، دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میرے ذہن سے جیسے مکڑی کا کوئی جالا سا ہٹ گیا ہے۔ اب میں اپنے طور پر سب کچھ سوچ سکتا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اچانک میرے اوپر نیند کی سی کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ میں کھویا کھویا سا کیوں ہو گیا ہوں؟ لڑکی بلا شبہ لاکھوں میں ایک ہے، لیکن حسیناؤں نے کیوں میری کھوپڑی پر راج تو نہیں کیا ہے؟ میں تو عورت کو صرف عورت سمجھنے کا قائل ہوں۔ اس حویلی سے اس طرح چلے آنے پر بھی مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اس بھوت گھر میں بھوت بن کر رہوں گا، ایک ایسا بھوت جسے نوجوان لڑکیوں سے دلچسپی ہو، اور ہر رات ایک نوجوان لڑکی اس بھوت گھر کی مہمان بنے گی۔ لیکن یہ سارا پروگرام نہ جانے کیوں میرے ذہن سے نکل گیا۔ یاسمین نے سارا کھیل بگاڑ دیا تھا اور وہ کمبخت لالو نہ جانے کہاں فرار ہو گیا۔ مجھے یہ تو بتا دیتا کہ اسے کہاں سے لایا ہے، اور کہیں اس لڑکی کی گمشدگی کوئی بڑی مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ دیر تک میں اسی انداز سے سوچتا رہا اور پھر اچانک میری فطرت عود کر آئی۔ میں بھی کتنا بے وقوف اور احمق ہوں، خواہ سوچوں کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اور بس، اور اتنی خوبصورت ہے کہ ایک آدھ ماہ بھی اس کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ پھر کیا پرواہ ہے، آنے والا وقت جیسا بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اسے لباس کا وعدہ کر کے آیا تھا، اس کے لیے میں نے ایک ملازم کی ڈیوٹی لگائی اور پھر یاسمین کے لیے بے شمار جوڑوں اور ساڑیوں کا بندوبست ہو گیا۔ ایک حسین ساڑی زیب تن کر کے اس کی تو شخصیت ہی بدل گئی۔ ایسی حسین، ایسی دلکش نظر آئی کہ میں دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گیا۔ ایک الڑ دیہاتی دوشیزہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے مثال، میں نے بے اختیار جواب دیا، اور اس کے بعد میں نے اسے نزدیک تر کر لیا۔ میں خود کو گھاٹے میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ یاسمین جو لباس پہنتی سچ کر رہ جاتی۔ میں نے ملازموں سے منع کر دیا تھا کہ کسی کو میری آمد کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ میں اس کے ساتھ سکون کے لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ اس شام میں اسے سیر کرانے بھی لے گیا۔ ارد گرد کے بہت سے لوگوں کی نگاہوں نے ہمارا تعاقب کیا۔ یاسمین سرخ ساڑی میں شعلہ جوالا لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش واپس آیا، لیکن جب کوٹھی میں داخل ہوا تو ہمارے رشتے کے خالو صاحب میں اپنے خاندان کے موجود تھے۔ ان کی صاحبزادی جمیلہ خاتون بھی ان کے ساتھ تھیں،
और 17-18 श्रृंगार करके आई थीं। खालू साहब मुझे देखकर पुरतपाक अंदाज में खड़े हो गए और यास्मीन को देखकर बैठ गए। जमीला खातून की मुस्कुराहट भी सिमट गई। खालू जान ने अलबत्ता फौरन ज़बान खोल दी। कहाँ रहते हो मियाँ, नज़र नहीं आते? इस खानदान में रिश्तेदारों से ऐसी बेतनाई तो नहीं बरती जाती कि मिलना जुलना भी ना हो। ओह खालू जान, मैं यहाँ नहीं था। फिर कहाँ थे? जागीर पर गया हुआ था, मैंने जवाब दिया। तन्हा गए थे सुल्तान? किसी को साथ ले लिया होता, खालू जान ने कहा। लेकिन इस दौरान भी वो सब यास्मीन को घूरते रहे थे। मैं बच्चा तो नहीं हूँ? सारे बच्चे यही कहते हैं और यही इनके बचपन की अलामत होती है, खालू जान ने किसी कदर जहरीले लहजे में कहा। बहरहाल मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कौन है? खालू जान से बिलाखिर बर्दाश्त नहीं हो सका। ये यास्मीन है। क्या ये भी आपकी जागीर हैं? इस बार जमीला खातून ने लबकुशाई की और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मुझे उसके इस सवाल पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और मुस्कुराकर बोला, आप यही समझ लें। मुबारक हो, जमीला खातून ने कहा। कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? हरगिज़ नहीं। हाँ अलबत्ता अब्बाजान को होगा। उन्होंने कहा था कि मैं ज़रा अच्छी तरह तैयार हो जाऊं, ऐसा लिबास इस्तेमाल करूं, ऐसा श्रृंगार करूं कि सुल्तान शहीद कहलाएं। अब इन बेचारे को क्या मालूम था कि सुल्तान मियाँ पहले ही शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुके हैं। जमीला ने कहा और मैं हैरान रह गया। ये लड़की इतनी बेबाक होगी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खालू जान मुंह फाड़कर रह गए। फिर उन्होंने करख्त लहजे में कहा, जमीला क्या बकवास कर रही हो? झूठ तो नहीं बोल रही अब्बा जान? मैं कहता हूँ बकवास बंद कर, सलील कमीनी। एक लफ्ज़ गलत कहा हो तो जूते मारें अब्बा जान, सच को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा करें, जमीला बोली। सुनिए। दफतन यास्मीन की आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। दूसरे लोग भी मुतवज्जा हो गए थे। क्या आप लोग अपने घर जाकर नहीं लड़ सकते? हमें आराम करने दें। क्या कह रही हो बीबी? ये मेरी बहन का घर है। खाला जान उखड़ गईं। तो बराह करम अपनी बहन के पास जाएं, हमें क्यों परेशान कर रही हैं? यास्मीन तिनक कर बोली। चलो उठो यहाँ से चलो, खालू जान बोले और वह सब तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकल गए। सुल्तान, चौकीदार से कह दो कि आइंदा इन लोगों को अंदर न आने दे। मुझे ऐसे फजूल लोगों से कोफ्त होती है। इनके जाने के बाद यास्मीन ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। मुझे खुद भी इन लोगों से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ यास्मीन के हुक्म की तामील की थी। मुझे हैरत थी कि मैं इसकी हर बात पे चूँ चरा मान लिया करता था। इस शाम यास्मीन बहुत खुश थी। वो मेरी मेनोशी के दरमियान मेरे पास आ गई। तन्हा तन्हा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पियोगी यास्मीन? मैंने पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई काम तन्हा ना करो, जो कुछ भी करो इसमें मुझे शरीक रखो। इसने गिलास उठा लिया और फिर जो इसने पीना शुरू किया तो मैं तंग रह गया। मैं जो खुद को बहुत धाकड़ समझा करता था, इसके आगे कान पकड़ कर रह गया, लेकिन इसे नशा हो गया था। दूसरी सुबह हामिद रज़ा अचानक कोठी पहुंच गया। मुलाजिम ने मुझे उसके आने की इतला दी थी। मैं यास्मीन को इतला दिए बगैर ड्राइंग रूम में पहुंच गया। कब वापस आए? हामिद रज़ा ने संजीदगी से पूछा। बस 2-3 दिन हुए। मुझे इतला क्यों नहीं दी? कोई ख़ास वजह नहीं थी रज़ा, बस वो, मैंने किसी कदर बौखलाए हुए अंदाज में कहा। मुझे ये बात पसंद नहीं आई है सुल्तान। वैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने कुछ और भी सुना है। क्या? कोई लड़की है तुम्हारे साथ? किसने इतला दी? तुम्हारे खालू जान ने। हाँ यास्मीन है मेरे साथ। ये कौन है? तफसील दफ्तर में आकर बताऊंगा, यहाँ मुश्किल है। मैंने इतना ही कहा था कि यास्मीन अंदर आ गई। वो गहरी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। यास्मीन, इससे मिलो, ये हामिद रज़ा हैं, मैंने कहा। तुम्हारे कोई रिश्तेदार? इसने पूछा। नहीं, दोस्त, गहरे दोस्त। ओह, तब ठीक है, ये लोगों की तरह बोर नहीं होंगे, यास्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा।
حامد رضا نے یاسمین کو سلام کیا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نہیں خاتون، ممکن ہے کہ آپ میری بھابھی بن جائیں۔ ہمارے معاشرے میں بھابھی قابل احترام و عزت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، حامد رضا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یاسمین بھی مسکرا دی۔ یہ فرسودہ باتیں ہیں، تاہم میں تمہارے جذبات کا احترام کرتی ہوں، اس نے کہا اور ہاتھ گرا دیا۔ خاتون سے مکمل تعارف نہیں ہوا سلطان، رضا نے کہا۔ یہ یاسمین ہے، بھابھی بن چکی ہیں یا بننے والی ہیں؟ بس درمیانی بات سمجھ لو، میں نے گول مول انداز میں کہا۔ حامد رضا سمجھدار آدمی تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ یاسمین نے حامد رضا کی خوب خاطر مدارات کی، غالباً وہ حامد کو پسند کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے حامد سے کہا کہ وہ میرے دفتر آ کر ہمارا کاروبار دیکھے گی، اور حامد نے خلوص سے اسے اجازت دے دی۔ چلتے وقت حامد نے کہا کہ اسے میری ضرورت ہے، کاروبار کی بہت سی فائلوں میں کچھ گھپلا نظر آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک نگاہ دیکھ لو، بشرطے کہ میری ہونے والی بھابھی اجازت دے دیں۔ میں کل آؤں گا، میں انتظار کروں گا، حامد نے کہا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے یاسمین کو حامد کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ دلچسپ آدمی ہے، مجھے پسند آیا، وہ بولی، اور میں نے گردن ہلا دی۔ دوسرے دن جب میں دفتر جانے کے لیے تیار ہوا تو یاسمین بولی، واپسی کس وقت تک ہوگی سلطان؟ میں دوپہر کا کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا یاسمین۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، اس نے کہا، اور میں دفتر چل پڑا۔ وہی کیفیت اس وقت بھی ہوئی تھی، بس یوں لگتا تھا جیسے میں کسی ذہنی قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ راستے بھر میں اسی سلسلے میں سوچتا ہوا آیا۔ دفتر میں حامد رضا میرا منتظر تھا اور بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ مجھے بالکل اندرونی کمرے میں لے گیا تھا۔ پھر ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا واقعی فائلوں میں کوئی گھپلا ہے؟ نہیں سلطان، البتہ میرے ذہن میں کچھ گھپلا ضرور ہے، حامد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، اور حامد نے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پڑھ لو، حامد اس طرح بولا، اور میں نے کاغذ پر نگاہ ڈالی۔ یہ حامد کا استعفیٰ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے شدید حیرانی سے کہا۔ کچھ ایسی گفتگو کروں گا جو تمہیں ناگوار بھی گزر سکتی ہے۔ تمہیں میرے سوال کے جواب دینا ہوں گے، اور اگر جوابات نہ دیے اور نہ دینے ہوں تو اس استعفے پر منظوری کر دینا۔ میں تمہارا دوست ہوں اور صرف ملازم بن کر نہیں رہ سکتا، حامد نے کہا۔ میں نے ایک کاغذ کے پرزے کر دیے۔ کس ذلیل انسان نے تجھے ملازم رکھا ہے؟ پوچھ جو دل چاہے۔ محترمہ، یاسمین کے بارے میں تفصیل، حامد بولا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، مجھے خود بھی یہ احساس ہو رہا ہے حامد کہ میں کسی جنجال میں پھنس گیا ہوں۔ عجیب سی صورتحال ہے۔ صورتحال ہے کیا؟ یہی تو جاننا چاہتا ہوں، حامد نے کہا۔ یہ بتاؤ، لڑکی کیسی ہے؟ قابل تصور حد تک حسین، اور یہی بات باعث تشویش ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، محترمہ سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی، اور یہ تمہاری ذات پر اتنی حکمران کیوں ہے؟ اگر تم حسین لڑکیوں سے اس قدر متاثر ہو جانے والے ہوتے تو مجھے ذرا بھی تشویش نہ ہوتی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس سے دبے دبے سے ہو۔ یہی حقیقت ہے، وہ میرے ذہن پر حاوی ہے۔ میں تمہیں اس سے ملاقات کی تفصیل بتاتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے بے کم و کاست حامد کو پوری تفصیل بتا دی۔ حامد تعجب سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، اور اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے؟ نہیں۔ تم نے پوچھا بھی نہیں؟ ہاں، نہ جانے کیوں۔ ویسے اس نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا، یہ نام بھی میں نے اسے دیا تھا۔ کیا یہ پراسرار بات نہیں ہے سلطان؟ ہے میرے دوست، ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس ہوتا ہوں تو میرا ذہن اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس سے ہٹتا ہوں تو ایک نشہ سا ذہن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ حامد رضا نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر وہ دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے کہا، ایک بات بتاؤ سلطان۔ ہاں پوچھو۔
जज्बाती तौर पर तुम इससे किस कदर वाबस्ता हो। तुम मेरे बारे में जानते हो हामिद, लड़कियों से मैं कभी इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये लड़की मुझे किस हद तक पहुंचा दे। मैंने जवाब दिया, अगर मैं इससे पींगे बढ़ाने की कोशिश करूं तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? हामिद ने पूछा और मैं सोचों में डूब गया। हामिद, जो हालात हैं वो मुझे खतरे की निशानदेही करते हैं और फिर मैं किसी कीमत पर इस लड़की को खुद पर हुक्मरानी नहीं करने दूंगा। तुम एक काम करो मेरे दोस्त, इसके बारे में मालूमात हासिल करो और सुनो, मेरी जहनी कैफियत से मुतासिर मत होना। मुमकिन है मैं इसके ज़ेरे असर रहकर तुम्हारे साथ कोई गलत सलूक करूं। तुम मेरे दोस्त हो, न जाने क्यों मेरा दिल भी यही कहता है कि कोई गड़बड़ हो गई है। ठीक है सुल्तान, तुमने मुझे जो इख्तियारात दिए हैं मैं इनसे फ़ायदा उठाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, तुमने एक दिलचस्प काम मेरे सुपुर्द कर दिया है, हामिद रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मैंने इससे इजाज़त तलब कर ली। कोठी वापस आया तो वो मेरी मुंतज़िर थी। काम हो गया? उसने पूछा। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। मैंने तशवीश की निगाह से इस बोतल और गिलास को देखा जो खाली हो गई थी। गालिबन मेरी मौजूदगी में यास्मीन पीती रही थी। इसके होंठों पर नशीली मुस्कुराहट फैल गई। शाम को हामिद रज़ा आया और यास्मीन ने इसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। रात गई तक वो हमारे साथ रहा और मुख्तलिफ तफरीहात होती रहीं। फिर यास्मीन ने हामिद से कहा कि वो हमारे साथ ड्रिंक करे और वो तैयार हो गया। यास्मीन बेतहाशा पी रही थी। मैंने भी कुछ ज़्यादा ही पी ली और मुझे नशा हो गया। मैं इन दोनों को पीता छोड़कर सोने के लिए चला गया, लेकिन दूसरी सुबह हामिद को वहाँ देखकर हैरत हुई थी। हामिद किसी कदर परेशान था। तुम गए नहीं थे हामिद? मैंने पूछा। मैंने रोक दिया। ये इस कदर नशे में थे कि मैंने इनकी वापसी मुनासिब नहीं समझी। यास्मीन ने हामिद की बजाय जवाब दिया। ओह, अच्छा किया तुमने, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। हमें भी प्यारे हैं, यास्मीन मुस्कुराकर बोली और हामिद घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। हाँ तो हामिद साहब, हमें दफ्तर कब बुला रहे हैं? मैं तो आपका खातिम हूँ यास्मीन साहिबा, जब दिल चाहे तशरीफ़ ले आएं और मुझे इजाज़त दें। हाँ सुल्तान साहब, आप आ रहे हैं दफ्तर? बेहतर होगा कि मेरे साथ ही चलें। ये थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। आप आ रहे हैं ना शाम को? यास्मीन ने कहा। ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा, हामिद बोला और फिर वो चला गया। मेरे जहन में एक कुरेद पैदा हो गई थी, लेकिन मैंने यास्मीन के सामने कोई मुजाहरा नहीं किया और हंसता बोलता रहा। मुझे आने का इशारा दे गया था और मैं जाने के लिए बेचैन था। थोड़ी देर के बाद मैं दफ्तर पहुंच गया। हामिद बेचैनी से मेरा मुंतज़िर था। मैंने सवालिया निगाहों से देखा, लेकिन हामिद ने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। सुल्तान, मेरे दोस्त, तुम एक आसेबी चक्कर में फंस गए हो। देखो, अगर तुमने हिम्मत से काम ना लिया तो किसी खतरनाक हादसे का शिकार हो जाओगे। बहुत जिम्मेदारी और राजदारी से काम लेना है। क्या मतलब हामिद? मुझसे पूछो कि मैंने रात कैसे गुजारी, हामिद ने कहा। हाँ, मैं मुंतज़िर हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मिजाज से वाकिफ़ हूँ। लंदन में हमने जो वक्त गुजारा है वो मेरे लिए अजनबी नहीं है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। रात को यास्मीन पीती रही, इस तरह के मैं या तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसने जिनकी 2 बोतलें ख़त्म कर लीं, लेकिन इसके बाद इसे नशा हो गया। नशे के आलम में इसने मेरी तारीफ़ की और मेरी कुर्बत के हुसूल का बेबाकाना इजहार किया। तब मैं खुद को इससे दूर न रख सका। वो एक हविस परस्त औरत है। इसने इस दौरान कुछ बेरब्त गुफ्तगू भी की जो मेरी याददाश्त में महफूज है। इसने मुझे एतमाद में लेते हुए कहा, हामिद, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरी दोस्ती हासिल करो, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यास्मीन, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें अपना राजदार भी बनाना चाहती हूँ। ये तो मेरी इज्जत अफजाई है। सुनो, मुझे सुल्तान से मोहब्बत नहीं है।
ہاں، مجھے اس خاندان کے کسی فرد سے پیار تھا، لیکن اس خاندان نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ میں آج تک بے قرار ہوں۔ طویل عرصے کے بعد مجھے رہائی ملی ہے۔ لیکن اب میں بدل چکی ہوں، میں کچھ اور ہی بن گئی ہوں۔ سلطان بہت جلد ختم ہو جائے گا، لیکن جو میرے دوست ہوں گے وہ میرے ساتھ رہیں گے۔ سنو حامد رضا، میرا ساتھ دو، خوش رہو گے، اور اگر مجھ سے بغاوت کی تو اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بتاؤ سلطان، اس گفتگو سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ حامد نے پوچھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ الفاظ مجھے نہ جانے کس جہان کی سیر کرا رہے تھے۔ میرے کارندوں نے مجھے حویلی کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور ان کے الفاظ کی روشنی میں یاسمین کے یہ الفاظ ایک معنی خیز حیثیت رکھتے تھے۔ دیر تک میرا ذہن چکراتا رہا۔ میں جس بھی جنجال میں پھنس گیا تھا، اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں لندن کی آزاد فضاؤں میں پرورش پانے والا ایک آزاد منش شخص تھا، اور ہندوستان میں آ کر کیسی کیسی مصیبتوں میں پھنس گیا تھا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو یاسمین کو کسی طور خود سے جدا کر سکتا تھا، لیکن ایک پراسرار شخصیت کو، ایک ایسی شخصیت کو جس کے بارے میں کوئی تعین بھی نہ کیا جا سکے، خود سے جدا کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اگر میں اس بات کا اظہار کرتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ مجھے پوری دانش مندی اور ہوشیاری سے کام لے کر اس کے ٹرانس سے نکلنا تھا۔ اب یہ دوسری بات تھی کہ میں اس خطرناک عورت سے بچ پاتا یا نہیں۔ سوچوں کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹوں۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آ سکا تو میں نے حامد رضا سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا مناسب سمجھا۔ کیا خیال ہے حامد، اگر میں اسے مار پیٹ کر کوٹھی سے نکال دوں تو؟ میں نے کہا، اور حامد رضا چونک پڑا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، کیا بات کر رہے ہو سلطان؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حامد رضا نے پوچھا۔ کیوں؟ ناممکن کیوں ہے؟ میں تمہیں ایک بات کی وارننگ دیتا ہوں سلطان، ایسی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اسے اس آسانی سے نکال باہر نہ کر سکو گے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ مجھے بلیک میل بھی نہیں کر سکتی۔ میں ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ دیکھو سلطان، اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو تمہیں خوفناک خطرہ مول لینا پڑے گا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے میرے دوست، بلکہ بہتر یہ ہے کہ میرے مشوروں پر عمل کرتے رہو۔ میں کوئی بہت بڑا دانش مند نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس جنجال سے نکال سکوں۔ البتہ اگر تم نے اس دوران کوئی ایسی غلط حرکت کر ڈالی تو پھر میں بھی تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا، حامد رضا نے کہا، اور میں ایک بار پھر پریشانی میں پھنس گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا کوئی عورت اس طرح کسی شخص کی ذات پر مسلط رہ سکتی ہے کہ وہ اس کے جنجال سے نکل بھی نہ سکے؟ میں تو اس زندگی کا عادی نہیں تھا۔ بہر صورت دیر تک میں حامد رضا سے گفتگو کرتا رہا۔ حامد رضا نے میرے سامنے ایک پروگرام پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے تمہاری مرضی تم کرو، اور حامد خاموش ہو گیا۔ میں بالکل خالی ذہنی کے عالم میں کچھ سوچتا رہا تھا۔ پھر حامد رضا نے کہا، تم سارے معاملات میرے اوپر چھوڑ دو میرے دوست۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو میں تمہیں خود مختاری دے دوں گا۔ میں حامد کے پاس سے چلا آیا، لیکن راستے پر میرا ذہن پریشان خیالات میں الجھا رہا۔ کیا میں واپس لندن چلا جاؤں؟ بلا وجہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں یہاں نہ ہی آتا، لیکن تقدیر مجھے لے آئی تھی اور اب اس خوفناک جنجال میں پھنسا دیا تھا۔ چنانچہ میں پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، اور جب ذہن میں کچھ نہ آ سکا تو اٹھ کر گھر چلا آیا۔ یاسمین حسب معمول پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ شراب کی بوتل اس کی بائیں سمت رکھی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں نے اس سے اس سلسلے میں بحث پوچھ کی۔ یاسمین، یہ شراب نوشی سارے دن تو نہیں کی جاتی، میں نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ میں نے کل بھی تمہیں دیکھا تھا اور آج بھی بوتل تمہارے نزدیک رکھی نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ شے بہت پسند ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم میری زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے والی ہو یاسمین۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تمہیں اچھا مقام دیں۔ ایسا نہ ہو
کہ کوئی تمہارے نام کے ساتھ غلط روایات منسوب کرے؟ کوئی؟ وہ ہنس پڑی۔ اب بھی یہ کوئی مجھ پر مسلط رہیں گے؟ میں آزادی چاہتی ہوں سلطان، اور میری خواہش ہے کہ تم میری کسی سلسلے میں مداخلت نہ کرو۔ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو تم فائدے میں نہ رہو گے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس وقت میرا پارا ضرورت سے زیادہ چڑھ گیا تھا۔ میں نے اس کے سخت لہجے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ لیکن یہ تو مناسب نہیں ہے یاسمین، تم یہاں کس حیثیت سے ہو تم جانتی ہو؟ ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سرخ دھبے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سرخ دھبے اس کی پوری پتلیوں پر چھا گئے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں گہری سرخ تھیں اور مجھے کسی قدر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چھرچری سی لی اور بدستور سخت لہجہ روا رکھا۔ البتہ میں نے اس کی طرف ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ میں تمہیں یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ اب یہ ممکن نہ ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ ممکن کیوں نہ ہوگا؟ کیا کرو گی تم میرا؟ میں نے بپھر کر کہا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ تب وہ مسکراتے ہوئے بولی، ذرا میری طرف دیکھو، اس نے کہا، اور میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب گئیں۔ دوسرے لمحے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے میرا ذہن سو رہا ہو۔ تم ایک مفلوج انسان ہو سلطان، تم اپنی مرضی سے ہل جل بھی نہیں سکتے، وہ مکاری سے بولی، اور میرے بدن میں سنسناہٹیں توڑ گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن سن ہو گیا ہو۔ یاسمین مسکراتی ہوئی مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے میرے بازو میں ہاتھ ڈالا اور بولی، آؤ اٹھو، تمہیں میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور میں کھڑا ہو گیا۔ یاسمین مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی اور خود باہر نکل گئی۔ میرے حواس بحال ہو گئے تھے، لیکن میرا بدن مفلوج تھا، در حقیقت میں ہل جل نہیں سکتا تھا۔ آہ، یہ کیا ہوا؟ میں نے حامد رضا کی بات نہیں مانی تھی اور بالآخر میں مصیبت کا شکار ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ پورا دن کمرے میں گزرا، کسی نے میری کوئی خبر نہیں لی تھی۔ ہاں، شام کو 4 بجے کے قریب حامد رضا اور یاسمین میرے پاس آئے۔ ارے تم اس کمرے میں گھسے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے یاسمین کو دیکھا اور وہ ہنس پڑی۔ تمہارا دوست اچانک ایک بیماری کا شکار ہو گئے ہیں حامد، ان کی مزاج پرسی کرو، اس نے کہا۔ اس شخص کا خیال تھا یاسمین کہ ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دولت کے بل پر اس نے ہر چیز کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جانتی ہو تمہارے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یاسمین نے پوچھا۔ اس نے مجھے ایک بدرو کی کہانی سنائی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم کوئی بدرو ہو جو اس پر مسلط ہو گئی ہے، حامد نے کہا، اور میں اچھل پڑا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا اور میرا دل ٹوٹنے لگا۔ آہ، حامد بھی اس کے سحر کا شکار ہو گیا۔ آہ، میرا دوست بھی اس کی آنکھوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ کیا بک رہے ہو حامد؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ اس کا کہنا ٹھیک ہی ہے حامد، لیکن اب تو یہ اس بدرو کا شکار ہے۔ جب تک میں موجود ہوں یہ ٹھیک نہ ہو سکے گا۔ اس اپاہج کی بکواس پر تم توجہ نہ دو، آؤ ہم اپنا مستقبل تعمیر کریں، آؤ، یاسمین نے لپک کر کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میرا دل خون ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش میں حامد کی بات مان لیتا، کاش میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ ہم چالاکی سے کام نکال سکتے تھے، لیکن افسوس میرا دوست، میرا ہمدرد بھی اب اس کے طلسم میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب کوئی سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شام کو میرے لیے کھانا آ گیا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے عزیز و اقارب بھی اب اس کوٹھی میں نہیں آ سکتے تھے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری صبح بھی حامد مجھے ملا۔ وہ تنہا ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا، لیکن حامد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا حال ہے سلطان؟ حامد تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی اس ناگن کے سحر میں گرفتار ہو گئے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حامد نے ہنس کر کہا۔ تب تم اسے فریب دے رہے ہو؟ میں نے خوش ہو کر پوچھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، حامد نے اسی انداز میں جواب دیا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، بلکہ بات یہ ہے سلطان کہ میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں۔ انسان کو زندگی میں اگر کوئی موقع ملے تو اسے فضول
اور جذباتی قسم کے احساسات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی اچھی زندگی نہیں گزاری۔ دولت کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ میں بھی دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب حامد؟ کیا مطلب؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یاسمین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تمہارے خاندان نے اس کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو حامد؟ ہاں سلطان، مجھ سے سنو۔ یاسمین کا اصل نام پلنا تھا۔ پلنا تمہارے خاندان کی پرانی خدمت گار تھی۔ اس کے والدین نے تمہارے خاندان کی پرکھوں سے خدمت کی تھی اور ان کی موت کے بعد پلنا اور اس کا بھائی لالو تمہارے خاندان کی خدمت کرتے رہے۔ تمہارے دادا نے ایک بار پلنا کو دیکھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ تمہارے دادا اس پہ فریفتہ ہو گئے۔ معصوم لڑکی نے ہمیشہ ان سے بچنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر تمہارے دادا نے اس کی عصمت دری کر دی اور وہ مجبور ہو گئی۔ تمہارے دادا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ یوں وہ پلنا کو لوٹتے رہے اور پھر بات کھل گئی۔ تمہارے خاندان نے لالو اور پلنا سے فوراً باہر نکل جانے کے لیے کہا، لیکن پلنا ان کے قدموں پر گر پڑی۔ اس نے رو رو کر کہا کہ وہ تمہارے دادا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پھر لالو نے تمہارے خاندان والوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کی بہن کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ دنیا کو اس کی کہانی سنا دے گا، اور تمہارے خاندان والوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ لالو کو زہر دے کر مار دیا گیا اور پلنا کو بے ہوشی کی دوا دے کر ایک تابوت میں بند کر کے اسے مار دیا گیا۔ یہ ہے ان بد نصیبوں کی کہانی۔ ان کی روحیں انتقام کی پیاس میں سرگرداں ہو گئیں، لیکن پھر ان سے تنگ آ کر حویلی خالی کر دی گئی اور ان کے بعد سے حویلی آصف زدہ مشہور ہو گئی۔ حامد نے پوری تفصیل بتائی۔ میرے حواس گم تھے۔ تو لالو بھی بدرو تھا؟ وہ پلنا کا بھائی تھا؟ میں سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ کہانی کیسے معلوم ہوئی؟ پلنا یہ یاسمین اب مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ لالو کسی طرح اسے اس تابوت سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے کسی زندہ انسان کی ضرورت تھی، اور پھر تم اس کے پاس آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے لالو کو اعتماد میں لیا اور اسے کسی لڑکی کی فرمائش کی۔ لالو کے لیے اس سے بہتر موقع دوسرا نہیں تھا۔ اس نے پلنا کا تابوت تمہیں پیش کر دیا۔ اب دونوں کو اس خاندان سے انتقام لینے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے پلنا کا تابوت کھول دیا۔ اب وہ آزاد ہے اور جس طرح چاہے تم سے انتقام لے سکتی ہے، اور اس نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ لیکن حامد، تم میرے دوست ہو، کیا تم میری مدد نہ کرو گے؟ میں نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ حامد مسکرانے لگا۔ دیکھو دوست، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ پلنا نے مجھے اس کی دعوت دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ دولت، حشمت جیسی چیزوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب تو اس کی ایک یہی خواہش ہے کہ آہستہ آہستہ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کر دے اور اپنی زندگی کی وہ نا آسودہ خواہشیں پوری کرے جو تشنا رہ گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اس کے عوض میں تمہاری دولت کا حقدار قرار پاؤں گا اور یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ یاسمین کے لیے مجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ جوان اور تندرست نوجوانوں کی فراہمی اور شراب۔ بس اسے اب ان دو چیزوں سے رغبت رہ گئی ہے، اور اسے یہ چیزیں فراہم کر کے میں زندگی بھر عیش کروں گا۔ حامد ہنس پڑا۔ تم یہ ذلیل کام کرو گے حامد؟ میں نے تیش میں آ کر پوچھا۔ ہاں میرے دوست، دولت کے حصول کے لیے انسان اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری مصابحت کی ہے۔ اب مجھے موقع ملا ہے کہ لوگ میری مصابحت کریں، تو میں کیسے اس موقع کو ٹھکرا سکتا ہوں؟ اتنی آسانی سے تو دولت کسی کو بھی نہیں حاصل ہوتی، حامد نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میرا عزیز ترین دوست دولت کے لیے مجھ سے کس قدر دور ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بمشکل تمام میں نے اپنے آنسو روکے اور رقت آمیز لہجے میں بولا، حامد، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ایک بدرو ہے؟ میں نے کہا۔ جانتا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میں یہ بات نہیں جانتا؟ حامد رضا ٹھٹائی سے بولا۔ اور اس کے باوجود تم اس کے تابع رہو گے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے رہو گے؟
کیا تم خود کسی وقت اس کا شکار نہیں ہو سکتے؟ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں سلطان، مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں کیوں چاہوں گا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو، اور پھر مجھے کرنا ہی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ تم پر حکمران ہیں اور تم صرف وہی کرو گے جو وہ چاہے گی، تو پھر مجھے اس سے بغاوت کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہوں گا، وہ مجھ سے خوش رہے گی۔ یوں بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، اور اگر وہ خوش نہ ہوتی تو شراب کے نشے میں ہی صحیح مجھے یہ سب کچھ کیسے بتا دیتی؟ حامد نے کہا اور میں دانت پیسنے لگا۔ تو ذلیل ہے حامد، تو گندے خون کا مالک ہے، تو نے اپنے دوست سے غداری کی ہے، اس دوست سے جس نے تجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھا، تجھے بھائیوں جیسی حیثیت دی۔ تو اگر چاہتا تو مجھے اس عذاب سے نکال بھی سکتا تھا، لیکن حامد تو گندا خون ہے، تیرے اندر شریف خون ہے ہی نہیں۔ کاش تو اتنا گھٹیا نہ ہوتا، یا تیرا خون اتنا گندا نہ ہوتا، میں نے کرب کے عالم میں کہا۔ فضول بکواس مت کرو، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر طور سے جانتا ہوں۔ میں چاہتا تو تمہیں کچھ نہ بتاتا، لیکن یہ سب کچھ میں نے تجھے اس لیے بتا دیا ہے کہ میرے پیچھے تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اب آرام سے یہاں رہ اور آبائیوں کسی زندگی گزار، اور کوئی بھی تیری مزاج پرسی کو یہاں نہیں آئے گا، یہی تیرے لیے بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت تیری زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، حامد نے کہا، اور میں سناٹے میں رہ گیا۔ حامد باہر چلا گیا تھا اور میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے تھے۔ لندن کی حسین اور تابناک زندگی کو چھوڑ کر میں یہاں آیا تھا، لیکن یہاں کس عذاب کا شکار ہو گیا تھا؟ قصور سراسر میرا ہی تھا، میں نے کسی کی بات نہیں مانی تھی۔ جس وقت بستی پہنچا تھا تو کارندوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں حویلی کا رخ نہ کروں، حویلی آصف زدہ ہے۔ میں نے اپنی روشن خیالی میں ہنس کر جاہل کارندوں کی جاہلیت کا مذاق اڑایا تھا، اور اپنی سرمستی میں ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور حویلی پہنچ گیا تھا۔ حویلی پہنچ کر بھی میں نے اپنی تمام برائیاں جاری رکھیں، اور چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ اگر میں لالو سے اس بات کی فرمائش نہ کرتا تو شاید یہ خوفناک عورت آزاد نہ ہوتی، اور میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ برائیاں اب میرے لیے تکلیف دہ بن گئی تھیں، اور یقیناً ہر برائی کا نتیجہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے توبہ کی، اب تک جو کچھ کر چکا تھا اس پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ بلا شبہ میں نے آج تک کوئی اچھائی کا کام نہیں کیا تھا، میری برائیاں ہی میرے سامنے آئی تھیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ حامد بھی کمبخت عورت کا شکار ہو گیا۔ میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہاں معذوروں کی طرح زندگی بسر کر کے موت کا انتظار کروں۔ رخسار میرے آنسوؤں سے تر ہوتے رہے، اور کوٹھی کے شب و روز یوں ہی جاری رہے۔ حامد اب بھی کبھی کبھی یاسمین کے ساتھ میرے پاس آ جاتا تھا، اور میرے دل میں نشتر چبو کر چلا جاتا تھا۔ اس کے بدن پر میرے سوٹ ہوتے، ہاتھوں کی انگلیوں میں میری قیمتی انگشتریاں ہوتیں، گویا وہ میری دولت سے عیش کر رہا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس دوران میرے کسی عزیز نے بھی ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اگر کوشش کی بھی ہوگی تو اسے دھتکار دیا گیا ہوگا۔ میں کس قسم پرسی سے زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی کبھی انہیں کسی کاغذ پر میرے دستخطوں کی ضرورت پیش آتی تھی تو آ جاتے تھے، میں خاموشی سے دستخط کر دیتا تھا۔ یہ بات میرے لیے زندگی کا باعث تھی، اس طرح کم از کم وہ لوگ مجھے زندہ رکھیں گے، ورنہ میری زندگی ان کے لیے کیا وقت رکھتی ہے۔ پھر ایک شام ایک نوجوان میرے پاس آیا، اسے فائلوں میں لگے کاغذات پر دستخط کرانے تھے۔ تم کون ہو؟ میرا نام جاوید ہے جناب، اور میں نیا مینیجر ہوں۔ کس نے تمہیں مینیجر بنایا ہے؟ بیگم صاحبہ نے۔ منور علی کہاں ہے؟ اسے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ اس نے بیگم صاحبہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے، منور علی کو بلاؤ، جاؤ، میں دستخط نہیں کروں گا۔ میں نے فائل اٹھا کر پھینک دی اور وہ کمرے سے چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ یاسمین کے ساتھ واپس آیا۔ یاسمین اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ اس نے میرے سامنے جاوید کے رخسار چومے اور بولی، تم نے میرے محبوب کو کیوں ناراض کیا سلطان؟
سلیل کمینی، اب یہ تیرا محبوب ہے؟ وہ حامد کہاں گیا؟ 10 دن کی چھٹی لے کر گیا ہے، لیکن تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ میری زندگی ہے، میری روح ہے۔ وہ جاوید سے نزدیک تر ہو کر بولی۔ کاش میں تیرا خون کر سکتا، میں نے کہا۔ جو کام نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوچتے کیوں ہو سلطان؟ چلو فائلوں میں لگے کاغذات پر دستخط کر دو، جلدی کرو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اب میری مجال نہیں تھی کہ میں کوئی تعرض کرتا۔ میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے اور جاوید سے معافی بھی مانگی۔ آؤ ڈارلنگ چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، یاسمین نے کہا اور جاوید سے لپٹی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں اپنی بے بسی پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک شام حامد رضا اور یاسمین میرے پاس آئے اور اس نے چند کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مختار نامہ، ہم لوگوں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ اس مختار نامے کی روح سے تمہاری ساری جائیداد کا میں متولی بن جاؤں گا، سارا کاروبار میرے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ دراصل دفتری امور میں دقت پیش آتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اب تکلیف سے نجات دلا دیں، حامد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حامد رضا، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں تمہارا دوست رہ چکا ہوں، میں نے تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، اسی لیے تو میں تمہاری دکھوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں دوست، حامد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی کے جذبات تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں جانتا تھا کہ میری یہ کوشش بے سود ہوگا وہی جو یہ لوگ چاہیں گے۔ وہ دونوں باہر نکل گئے اور میں اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتا رہا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد وہ پھر واپس آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میں نے گردن جھکا لی تھی۔ یہ تو تقدیر کی بات ہے میرے دوست، تقدیر نے مجھے یہ سرفرازی بخشی ہے۔ آج میں کروڑوں روپے کی دولت کا مالک ہوں۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں حامد، لیکن مجھے بس ایک جواب دے دو۔ وہ کیا کل یہ سب کچھ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلنا میری دشمن نہیں ہے، اسے تمہارے خاندان نے ہلاک کیا تھا، وہ صرف تم سے انتقام کی پیاسی ہے۔ میں تو اس کے لیے نوجوان اور شراب فراہم کرتا ہوں، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا وہ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں دے سکتی؟ کیا وہ اپنے بھائی لالو کو یہ اعزاز نہیں بخش سکتی؟ لالو؟ حامد نے حیرت سے کہا اور بولا۔ لالو کا اب کوئی وجود نہیں ہے، اسے چونکہ زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کی بے چین روح اپنی بہن کو اس کا مقام دلا کر پرسکون ہو گئی ہے۔ پلنا کو چونکہ زندہ دفن کیا گیا تھا، اس لیے وہ اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک اس کی طبعی عمر کے اوقات پورے نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد میں اس دولت کا تنہا مالک ہوں گا۔ آہ حامد، کاش تمہیں اپنی دوستی یاد آ جاتی۔ میں فضول باتوں کو یاد نہیں کرتا، حامد نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میری تقدیر میں اب رونے کے سوا اور کیا رہ گیا تھا؟ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پھر ایک رات میں گہری نیند سو رہا تھا کہ حامد نے مجھے جگایا۔ یاسمین اس وقت بھی ساتھ تھی اور ایک حسین لباس میں شعلہ جوالا نظر آ رہی تھی۔ اٹھو سلطان، کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا اور میرے بدن پر طاری بوجھ حیرت انگیز طور پر ہلکا ہو گیا۔ میں طویل عرصے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، وہ پھر بولی۔ میری مجال نہیں تھی کہ میں اسے انحراف کرتا۔ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل آیا۔ راستے میں یاسمین نے کہا، باہر تمہارے چند رفقا کھڑے ہیں، تم ان سے یہی کہو گے کہ تم سیاحت کے لیے باہر جا رہے ہو کیونکہ تمہاری صحت خراب ہے۔ باہر سفر کی تیاریاں مکمل تھیں۔ ایک وین کھڑی ہوئی تھی جس میں میرے 2 سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ باہر میرے چند عزیز کھڑے ہوئے تھے جن سے میں نے وہی الفاظ کہے جن کا مجھے حکم ملا تھا، اور پھر میں وین میں بیٹھ گیا۔ حامد رضا نے وین اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ یاسمین اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سفر شروع ہو گیا۔ مجھے اس طویل سفر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے میرا بدن درد کرنے لگا تھا۔ اس وقت صبح کا چھٹپٹا ہو گیا تھا جب وین رک گئی اور وہ نیچے اتر آئے۔ آؤ سلطان، اپنی تقدیر کے آخری کھیل سے لطف اندوز ہو، حامد رضا نے کہا اور مجھے سہارا دے کے نیچے اتار لیا۔ میرا بدن میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، بس ایک بے جان لاش کی مانند میں نے اسی منحوس حویلی کا پھاٹک دیکھا
اور میرے دل میں سینکڑوں وسوسے جاگ اٹھے۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کھکیائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اندر تو آؤ میری جان، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، حامد رضا نے چہکتے ہوئے کہا۔ مجھے اس شخص سے اتنی بے رحمی کی امید نہیں تھی۔ وہ لوگ مجھے حویلی کے ایک کمرے میں لے آئے۔ وہاں وہی منوس تابوت پڑا تھا جسے کھول کر میں نے اپنی بدبختی کا آغاز کیا تھا۔ یہ تابوت تمہارے اجداد کا ہے، اس میں انہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کو بند کر کے موت کی تاریکیوں میں دھکیل دیا تھا سلطان، اور آج یہی تابوت تمہاری قبر کے لیے تیار ہے۔ تیار ہو جاؤ، حامد نے خوفناک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میری سہمی ہوئی آواز نکلی۔ پلنا تمہارے سارے خاندان کو موت کی سزا دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ اصل خون تو تم ہو، دوسرے تو ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمہاری موت سے تمہارے اجداد کی روحیں جس قدر بے چین ہوں گی، کسی اور کی موت سے نہیں ہوں گی۔ چنانچہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا اور اب تم اپنی زندگی کے آخری لمحات سے لطف اندوز ہو۔ آؤ پلنا، اسے باندھ دیں، حامد نے کہا، اور دونوں نے مل کر مجھے ایک رسی سے کس دیا۔ پلنا مسکرا رہی تھی۔ آج میرا انتقام پورا ہو رہا ہے، آؤ حامد، اس خوشی میں رنگ رلیاں منائیں، اس نے کہا، اور حامد نے گردن جھکا دی۔ وہ شراب کی بوتلیں اٹھا لایا تھا اور دونوں بے شرم میرے سامنے شرمناک حرکتیں کرتے رہے اور شراب نوشی میں مصروف رہے۔ حامد پلنا کو دل کھول کر شراب پلا رہا تھا، یہاں تک کہ پلنا مسکرانے لگی۔ بس حامد، اب بس کرو، میں اس بدبخت کو آگ میں جلتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کل اس کے اجداد نے یہ تابوت تمہارے لیے بنایا تھا پلنا؟ حامد نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس تابوت میں بہت عرصہ قید کاٹی ہے، وہ مدہوش لہجے میں بولی، اور آج یہ اس کا مدفن بنے گا۔ تو نے دیکھا سلطان، تاریخ کس طرح اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ مظلوم لڑکی کل تک اس تابوت میں بند تھی، کیا تو نے محسوس کیا کہ اسے کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ پلنا، ذرا ادھر آؤ، اس بد نصیب کو اس تابوت میں لیٹ کر دکھاؤ، اس نے پلنا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور پھر مجھ سے بولا، دیکھ سلطان دیکھ، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی اس تابوت میں اسے۔ اس نے پلنا کو تابوت پر جھکا دیا اور پلنا بادل ناخواستہ تابوت میں لیٹ گئی۔ حامد ڈرامائی انداز میں بولا، آہ، یہ بیچاری لڑکی اس قبر میں کتنے عرصے دفن رہی، ذرا محسوس کر، جب یہ ڈھکن بند ہوا ہوگا۔ حامد نے جذباتی انداز میں تابوت کا ڈھکن بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی پلنا کی چیخ ابھری، حامد، کھولو اسے، آہ، اسے کھولو۔ لیکن دوسرے لمحے حامد نے ایک کہا لگایا اور جلدی سے ایک قفل اس تابوت میں ڈال دیا۔ انسان سے بڑی بدروح کوئی نہیں ہے پلنا، ذلیل ناپاک روح، میں اپنے دوست پر ساری کائنات لٹا سکتا ہوں، یہ دولت کیا حیثیت رکھتی ہے، اب تو جہنم رسید ہو جا۔ حامد نے شراب کی ایک بوتل اٹھا کر تابوت پر الٹ دی اور پیٹرول کی بو پھیل گئی۔ حامد ذلیل کمینے، مجھے آزاد کر دے، آہ مجھے آزاد کر دے، ورنہ میں تابوت سے دھماکے ہونے لگے۔ میں ابھی تجھے آزاد کرتا ہوں ناگن چڑیل۔ حامد نے ماچس نکال کر ایک تیلی گھسیٹی اور تابوت پر اچھال دی۔ اندر سے پلنا کی دل خراش چیخیں بلند ہو رہی تھیں اور حویلی کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ میرے ذہن پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا، یہ بدلا ہوا وقت میرے لیے اجنبی تھا، سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ میرے دوست حامد نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا تھا، اس نے ایک بدرو کو شکست دی تھی۔ میری آنکھوں میں فرط ممنونیت سے آنسو نکل آئے اور حامد میری رسیاں کھولنے لگا۔ میں اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور حامد مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے چند دستاویزات نکال کر اس جلتے ہوئے تابوت پر پھینک دیں۔ یہ وہ کاغذات ہیں جن کے تحت میں تیری جائیداد کا متولی بنا تھا، خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت لٹا دوں تجھ پر، مجھے تیری غلامی ہی پسند ہے۔ راستے میں حامد نے بتایا کہ کس طرح اس دوران اس نے پلنا کو خوش رکھا اور اس کی موت کے سلسلے میں روحانی ماہرین سے بھی ملتا رہا، اور ماہرین کی ہدایت پر ہی اس نے یہ عمل کیا تھا۔ میں نے اس دوران بڑے گناہ کیے ہیں، خدا مجھے معاف کرے، اس نے کہا۔ حامد میرے دوست، ایک بات سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہوں کی یہ زندگی ترک کر دوں گا اور شریف انسانوں کی طرح
کسی کو شریک حیات بنا کر زندگی بسر کروں گا۔ ہمارے لیے اب یہی بہتر ہے سلطان، خوب سبق مل چکا ہے، حامد نے کہا، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔